اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون صدق الله العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوة ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ آج الحمدللہ پروگرام نمبر 97 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ مطالعہ کریں گے سورہ آل عمران آیات 79 تا 83 کا، 79 سے 83۔ الحمدللہ قاری سلمان صاحب نے آیات کی تلاوت کے ذریعے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے نوجوان ساتھی قرآن اکیڈمی کراچی سے تشریف لائے ہوئے ہیں، ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ آئیے انہیں خوش آمدید کہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ لوگ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب، تشویق اور یاد دہانی کے لیے ایک مبارک فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آئیے قرآن سیکھیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم: تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کریم سیکھیں اور سکھائیں۔
بخاری شریف کی روایت ہے، یہ روایت کئی مرتبہ بیان ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کام مہینوں سے جاری ہے اور سالوں انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا، مگر اس کے جاری رہنے کے لیے ترغیب کی تشویق کی بار بار ضرورت ہے۔ اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں۔ اللہ مزید اپنے کلام کے سیکھنے اور سکھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیات 79 تا 83 79 تا 83 ان آیات کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ آئیے ان آیات کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اور کسی بھی انسان کے لائق نہیں کہ اللہ اسے کتاب، احکامات شریعت اور نبوت عطا کرے، پھر وہ نبی لوگوں سے یہ کہنے لگے تم میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر، اور لیکن وہ تو یہی کہے گا کہ ہو جاؤ اللہ والے، جیسے کہ تم خود تعلیم دیتے ہو کتاب کی اور جیسا کہ تم خود بھی پڑھتے ہو، اور وہ نبی کبھی بھی تمہیں یہ حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو۔ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ اور یاد کرو جب اللہ نے انبیاء سے ایک وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت میں سے عطا کروں، پھر تمہارے پاس آئیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کرنے والے بن کر ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں، تو تم ضرور ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ پھر پوچھا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ انبیاء نے عرض کی کہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تو اب گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، اور جو کوئی اس کے بعد پھر جائے عہد سے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ کیا وہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں؟ حالانکہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں، خوشی سے یا مجبوری سے، اور اسی کی طرف وہ سب لوٹائے جائیں گے۔ ناظرین کرام یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیات 79 تا 83 کا۔ آگے بڑھتے ہیں اور ترجمے کے بعد ربط آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں جو بات آئی اور آج جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں جو بات شروع ہوگی ان کا باہمی ربط کیا ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ ربط آیات میں پہلی بات لکھی ہے، گزشتہ آیات میں اہل کتاب کی خیانتوں کا بیان تھا۔ مالی خیانت بھی کرتے تھے، اللہ کی کتاب میں بھی خیانت کرتے تھے، ان کے عوام بھی خیانت کرتے تھے، یہود کے خاص طور پر، اور ان کے برے علماء بھی خیانت کرتے تھے۔ یہ تفسیر پچھلی نشست میں آ چکی ہے۔ اب اہل کتاب خصوصاً نصارہ کے شرکی عقائد کا رد ہے۔ اہل کتاب میں یہود بھی شامل اور نصارہ بھی شامل۔ ناظرین کرام آپ کو یاد ہوگا سورۃ البقرہ میں زیادہ گفتگو یہود کے بارے میں تھی، تاہم کچھ ذکر نصارہ کا بھی تھا، جبکہ سورہ آل عمران میں زیادہ گفتگو نصارہ کے بارے میں ہے، گو کہ کچھ ذکر یہود کا بھی آ جاتا ہے۔ بہرحال اب اہل کتاب خصوصاً نصارہ کے شرکی عقائد کا رد ہے۔ ناظرین کرام ربط آیات کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف۔ جن موضوعات اور باتوں پر گفتگو ہوگی ان کا مختصر جائزہ۔ تعارف میں پہلی بات لکھی ہے، ہر نبی نے توحید ہی کی دعوت پیش کی۔ اول سے آخر تک نبیوں کی بنیادی دعوت کیا تھی؟ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ دوسرا نقطہ تعارف میں لکھا ہے، تمام انبیاء سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی نصرت کرنے کا عہد لیا گیا تھا۔ اس کا تذکرہ آگے چل کر تفصیل سے آئے گا انشاءاللہ۔ اور تیسرا نقطہ لکھا ہے تعارف میں، کل کائنات اللہ کے حکم کے تابع ہے، بندوں سے بھی یہی تقاضا ہے۔ پوری کائنات میں اللہ کا حکم جاری و ساری ہے، اللہ اپنے بندوں سے بھی یہی تقاضا کرتا ہے کہ بندے اس کے حکم کے مطابق ہی کے مطابق زندگی بسر کریں۔ ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں اور تعارف کے بعد آیات کا تجزیہ کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیات 79 تا 83 کا تجزیہ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت 79 اور 80 79 اور 80 عیسائیوں کے شرکی عقائد کا رد۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ آل عمران میں نجران کا جو وفد آیا تھا عیسائیوں کا، ان سے گفتگو جاری ہے اور بار بار ان کے حوالے سے تذکرہ آتا رہا ہے، اسی لیے اب پھر عیسائیوں کے شرکی عقائد کا رد، اس کا بیان آئے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 81 ہے، انبیاء کرام سے عہد خاص کا بیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان سے عہد لیا گیا، اسے
عہد خاص ہم کہہ رہے ہیں، اس کا بیان آئے گا آیت نمبر 81 میں، اس کے بعد آیت نمبر 82 ہے۔ انبیاء کرام سے عہد دراصل ان کی امت سے عہد ہے۔ جو عہد نبیوں سے لیا گیا وہ بعد میں جو ان کے امتی ہوں، ان کے ماننے والے ہوں، ان کی طرف اپنی نسبتیں کرنے والوں ہوں، ان سے بھی لیا جاتا ہے، یا ان سے بھی تقاضا ہوتا ہے کہ جو عہد انبیاء نے کیا بعد میں ان کے ماننے والے اس عہد کو پورا کریں۔ آخری آیت آج ہم پڑھیں گے، آیت نمبر 83 پوری کائنات کا دین اسلام ہے۔ یہ بڑا خوبصورت جملہ اور عجیب بھی ہے، پوری کائنات اسلام دین اس کا ہے، اس پہ انشاءاللہ تھوڑی سی بات رہے گی۔ ناظرین کرام، یہ ہے ترجمہ سورہ آل عمران آیات 79 تا 83 کا، اور اس کے بعد ہم نے ربط آیات، تعارف اور تجزیہ کا بیان مکمل کر لیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور ان آیات کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران آیت 79 یعنی 79، رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ سورہ آل عمران آیت 79، آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اور کسی بھی انسان کے لائق نہیں کہ اللہ اسے کتاب، احکامات شریعت اور نبوت عطا کرے، پھر وہ نبی لوگوں سے یہ کہنے لگے تم میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر، اور لیکن وہ تو یہی کہے گا کہ ہو جاؤ اللہ والے، جیسا کہ تم خود تعلیم دیتے ہو کتاب کی اور جیسا کہ تم خود بھی پڑھتے ہو۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیت 79 کا۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ سب سے پہلی بات تشریح میں لکھی گئی ہے، ایسی تعلیم جو اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی سکھاتی ہو وہ ہرگز کسی پیغمبر کی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ اب یہ نقطہ دراصل نصارہ کے بارے میں آ رہا ہے، اور ان کو یہ باور کرایا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، سب نے ایک ہی اللہ کی بندگی کی دعوت دی، اور تم جو یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ خدا ہیں اور ان کو اللہ کی خدائی میں شریک کیا جائے، معاذ اللہ، یہ تمہارا کہنا غلط ہے۔ کوئی پیغمبر کبھی ایسی بات نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کی جائے، معاذ اللہ۔ اگلی بات لکھیے تشریح میں، عیسائیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، وہ اپنے آپ کو اللہ یا اللہ کا بیٹا کیسے کہہ سکتے تھے؟ یہ تو ان کے بھونڈے تصورات ہیں۔ ناظرین کرام، یہ بھی نوٹ کیجئے گا، عیسائیت کے جو بھونڈے عقائد آج موجود ہیں، دراصل ان کو تو پروان چڑھایا ہے سینٹ پال نے۔ سینٹ پال عیسیٰ علیہ السلام کے 300 برس کے بعد ہوا ہے تقریباً، اور اس نے یہ بگاڑ پیدا کیا اور عیسائیت کو مشنری مذہب بنانے کی کوشش کی۔ یہ ذکر پہلے بھی آ چکا ہے۔ بہرحال عیسائیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، وہ اپنے آپ کو اللہ یا اللہ کا بیٹا کیسے کہہ سکتے تھے؟ تو یہ تمہارا غلط طرز عمل ہے، نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ایسی تھی۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین کرام، اور آیت نمبر 80 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 80، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اور وہ نبی کبھی بھی تمہیں یہ حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو۔ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 80 کا۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات تشریح میں درج کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کا نبی نہ اپنی عبدیت کی طرف دعوت دیتا ہے نہ کسی غیر اللہ کی طرف۔ نبی کبھی یہ نہیں کہتے کہ تم میری عبادت کرو، معاذ اللہ۔ یعنی یہ باتیں کیوں بیان کی جا رہی ہیں؟ عیسائیوں کے بھونڈے عقائد کے رد کے لیے۔ تو نہ نبی اپنی عبدیت کی طرف دعوت دیتا ہے نہ کسی غیر اللہ کی طرف، بلکہ ہر نبی نے ایک ہی اللہ کی بندگی کی دعوت دی ہے۔ اگلا جملہ لکھا ہے تشریح میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ میرا اور تم سب کا رب اللہ ہے۔ نہ کسی نبی نے فرشتوں کو رب بنانے کو کہا، نہ کسی بندے کو بنانے کو کہا، ہر نبی نے اللہ ہی کو رب بنانے کو کہا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا، ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ تو یہ بار بار عیسائیت کے بھونڈے عقائد کی نفی ان الفاظ سے کی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، آگے بڑھتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 81 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ
ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 ہے، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اور یاد کرو جب اللہ نے انبیاء سے ایک وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت میں سے عطا کروں پھر تمہارے پاس آئیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کرنے والے بن کر ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں، تو تم ضرور ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ پھر پوچھا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ انبیاء نے عرض کی کہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تو اب گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ ناظرین کرام، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 کا ترجمہ۔ آگے بڑھتے ہیں اور اس آیت کی تشریح کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات لکھی ہے انبیاء کرام سے عہد، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو ان پر ایمان لائیں اور ان کی نصرت کریں۔ یہ بڑی قیمتی بات ہے، ہر رسول سے یہ عہد لیا گیا اگر ان کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں، آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان پر ایمان بھی لائیں اور ان کی تصدیق بھی کریں۔ اگلا نقطہ امتیوں کے بارے میں ہے، لکھا ہے تشریح میں انبیاء کے نام لیوا لوگوں بشمول اہل کتاب پر لازم ہے کہ وہ اپنے انبیاء کے کیے گئے عہد کی پابندی کریں۔ عہد تھا انبیاء سے، مگر جیسے امت پر لازم ہے نبیوں کی اتباع کرنا، ایسے ہی جو عہد نبیوں سے لیا گیا اس کی اتباع کرنا امتیوں پر بھی لازم تھا۔ تو ہر دور میں جو انبیاء آتے رہے ان سے اللہ نے یہ عہد لیا، بعد میں اگر ان انبیاء کو کوئی ماننے والے ہوں یا اپنی نسبت ان انبیاء کی طرف کرنے والے ہوں، ان سے بھی یہ تقاضا ہے کہ نبیوں نے جو عہد کیا وہ اس کی پاسداری کریں۔ اور نبیوں سے یہ عہد کس کے بارے میں لیا گیا؟ آخری رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ آخری نقطہ ہے اس آیت کی تشریح میں، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم ہے، کیونکہ آپ کی اتباع ہی سابقہ پیغمبروں کی اتباع ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے کہا اگر وہ آئیں تو ایمان لانا، ان کی نصرت کرنا۔ اب تمام انبیاء چلے گئے اور رسول پاک علیہ السلام آخری رسول کے طور پر آئے، وہ بھی تشریف لے گئے، اب انہی کی اتباع لازم ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ کسی پیغمبر کے دور میں آتے تو قرآن کا یہ عہد کیا بتا رہا ہے؟ یعنی انبیاء کا یہ عہد جو قرآن ذکر کر رہا ہے وہ کیا بتا رہا ہے؟ ان پر لازم ہوتا کہ وہ نبی علیہ السلام کی اتباع کریں۔ تو آج اگر کوئی یہودی ہے، کوئی نصرانی ہے، کوئی اور کسی مذہب ہی کا ماننے والا ہو اور کہے کہ میں پچھلے انبیاء کو مانتا ہوں، تو اس پر لازم ہے کہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ان کی نصرت کرے اور ان کی اتباع کرے۔ ناظرین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 81 کا مطالعہ مکمل ہوا۔ اب وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا، امید آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورہ آل عمران آیات 79 تا 83 کا۔ بریک سے پہلے ہم نے آیت نمبر 81 کا مطالعہ مکمل کیا تھا الحمدللہ۔ آگے بڑھتے ہیں اور آیت نمبر 82 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ آئیے ترجمہ سمجھتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 82 کا۔ ارشاد ہوا اور جو کوئی اس کے بعد پھر جائے عہد سے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ آل عمران آیت 82 کا۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں، سادہ بات ہے۔ تشریح میں پہلی بات لکھی گئی ہے انبیاء کا ذکر فرما کر ان کے ماننے والوں کو عہد شکنی سے روکا گیا ہے۔ انبیاء کا ذکر فرما کر ان کے ماننے والوں کو عہد شکنی سے روکا گیا ہے۔ پس منظر وہی چل رہا ہے، نجران کے عیسائی آئے ہوئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے، تو بتایا جا رہا ہے پچھلے رسولوں سے بھی یہ عہد لیا گیا تھا اور پچھلے رسولوں نے بھی اپنی امتوں کو ترغیب دلائی تھی آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اگلا نقطہ تشریح میں لکھا ہے عہد شکنی کرنے والوں کا شمار فاسقوں میں ہوگا۔ جو عہد کو توڑیں گے، وعدے کو توڑیں گے، ان کا شمار فاسقوں میں ہوگا۔ اچھا، فاسق کا لفظ سمجھ لیتے ہیں آج۔ ناظرین کرام، فسق کہتے ہیں پھٹ جانے کو۔ فسق کا مطلب کیا ہے؟
پھٹ جانا، یعنی کہ غبارہ آپ پھلائیں، جب ایک حد آ جائے گی تو اس کے بعد پھٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ حدود مقرر فرمائی، جو بندہ ان حدود کو کراس کرے تو وہ کیا ہے، پھٹ گیا، اللہ کی حدود سے باہر نکل گیا۔ تو فاسق کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی حدود کو توڑ ڈالے اور اللہ کی سیٹ کردہ باؤنڈریز اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیٹ کردہ باؤنڈریز سے باہر نکل جائے، تو یہ پھٹ جانا یہ فسق کا مفہوم ہے۔ چنانچہ لکھا ہے یہاں پر عہد شکنی کرنے والوں کا شمار فاسقوں میں ہوگا۔ ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات میں سے آخری آیت ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 83، اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 83 ہے، آئیے اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ ارشاد ہوا کیا وہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں، خوشی سے یا مجبوری سے، اور اسی کی طرف وہ سب لوٹائے جائیں گے۔ ناظرین کرام یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 83 کا ترجمہ۔ بڑی خوبصورت بات یہاں پر آئی ہے، آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات لکھی ہے پوری کائنات دین اسلام پر عمل پیرا ہے۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ اسلام کے اپنے آپ کو جھکا دینا اللہ کے حکم کے سامنے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ نظام مربوط ہے، بڑا ویل ڈیزائنڈ ہے، بڑا ویل آرگنائزڈ ہے، چپے چپے میں اللہ کی معرفت کی نشانیاں موجود ہیں، اور یہ آرگنائزیشن اسی لیے نظر آ رہی ہے کہ پوری کائنات خالق کائنات کے حکم کے تابع ہے، اور حکم کے تابع ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسلام۔ اس لیے یہاں لکھا ہے پوری کائنات دین اسلام پر عمل پیرا ہے۔ اگلا نقطہ لکھا ہے دین اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دینے کا نام ہے۔ سر تسلیم خم کر دینا، اپنی گردن کو جھکا دینا۔ تو اسلام کیا ہے؟ اپنی گردن کو جھکا دینا اللہ کے حکم کے سامنے۔ اور ناظرین کرام یہ گردن کا جھکانا یہ جمعے کی 2 رکعت تک محدود نہیں ہے، یہ روزانہ کی 5 وقت کی نماز تک محدود نہیں ہے، یہ رمضان کے روزوں تک محدود نہیں ہے۔ اسلام کا مطلب ہے اپنے آپ کو مکمل طور پر جھکا دینا۔ سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ چکے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 208، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو یہ جھکنا پوری کائنات کا تو پورے طور پر ہے، تو اللہ کا ہم سے بھی مطالبہ ہے کہ تم جو بندے ہو میرے، تمہیں بھی پورے طور پر میرا بندہ بننا چاہیے۔ اگلا اور آخری نقطہ تشریح میں لکھا ہے اللہ کی فرما برداری میں تمام کائنات سرگرم عمل ہے۔ وہ ایسے الفاظ چاروں ناچار، خوشی سے یا مجبوری سے، جس طور پر بھی ہے، پوری کائنات کا نظام بتا رہا ہے کہ وہ ایک سخت نظام میں جکڑا ہوا ہے اور تابع ہے رب العالمین کے حکم کے، جیسے کہ سورج کا نکلنا مشرق ہی سے ہوا کرتا ہے اور اس کا غروب ہونا مغرب ہی میں ہوا کرتا ہے۔ یہ پورا ایک مربوط نظام ہے جو بتا رہا ہے کہ رب العالمین کی تدبیر اس نظام میں کار فرما دکھائی دے رہی ہے۔ چنانچہ اللہ کی فرما برداری میں تمام کائنات سرگرم عمل ہے۔ ناظرین کرام الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا مطالعہ مکمل ہوا۔ سورہ آل عمران آیات 79 تا 83، 79 سے 83 کا آج ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ اب چلتے ہیں ہمارے نوجوان ساتھیوں کی جانب، قرآن اکیڈمی کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان سے یہ معلوم کرتے ہیں کہ آج یہ ہم سے کیا سوالات پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی آپ کا فاروق کیا سوال ہے؟ صحیح، آپ نے دین اسلام کے بارے میں بتایا کہ کائنات جو ہے وہ اس کا پوری کائنات کا جو دین ہے وہ اسلام ہے، تو اس سے کیا وضاحت اس کی کچھ سمجھ میں صحیح طرح سے نہیں آ سکا۔ اچھا ٹھیک ہے، پوری کائنات کا دین اسلام ہے، یہ بات سمجھ نہیں آ سکی، اس کی وضاحت کرنا بالکل صحیح ہے۔ دیکھیے اسلام کے معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو جھکا دینا، سر تسلیم خم کر دینا، گردن کو جھکا دینا۔ میں نے عرض کیا کہ اس پوری کائنات کے نظام کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ایک مربوط نظام اور تدبیر کار فرما دکھائی دیتی ہے۔ نظام الٹپ نہیں ہے، دن آتا ہے پھر رات آتی ہے، سورج نکلتا ہے سورج غروب ہوتا ہے، یہ پورا مربوط نظام بتا رہا ہے کہ کوئی ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے، جس کو آپ اور میں اللہ رب العالمین کہتے ہیں۔ پھر میں نے عرض کی کہ یہ سورج، چاند، ستارے، اس سے آگے بڑھیں یہ کہکشائیں، یہ گیلیکسیز، یہ پوری یونیورس کا تصور، کائنات کا تصور
کیا اس میں کہیں آپ کو ڈیفیکٹ نظر آتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ نہیں. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، سورۃ الملک. تم رحمان کی تخلیق میں کئی رخنا، ڈیفیکٹ، فلا یا تفاوت نہیں دیکھو گے. یہ کائنات کا ذرہ ذرہ تابع ہے اللہ کے حکم کے. اللہ نے سورج کے ذمے کام لگایا کہ وہ مشرق سے نکلے گا ہمارے اعتبار سے اور مغرب میں غروب ہوگا، تو کبھی اس کے الٹ نہیں ہوتا، سوائے یہ کہ کب ہوگا ایسا؟ قیامت کے دن ہوگا کہ جب یہ نظام تلپٹ ہو جائے گا. تب تک یہ نظام اللہ ہی کے حکم کے تابع ہے. اس لیے جب اللہ کے حکم کی پاسداری کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے تو ہم کہیں گے اس کائنات کو کہ یہ کائنات اللہ کی مسلم ہے اور یہ دین اسلام پر یعنی اللہ کی فرما برداری کی روش پر کاربند ہے. اب آپ کی الجھن دور ہو گئی فاروق بھائی؟ ماشاءاللہ. جی صہیب، آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ انبیاء اور رسول سے عہد لیے جانے کا ذکر آیا، تو یہ عہد کس مقام پر لیا گیا ہے؟ اللہ اکبر. سوال یہ ہے کہ انبیاء اور رسول سے عہد لیے جانے کا ذکر آیا، یہ عہد کس مقام پر لیا گیا؟ اگر بہت سادہ الفاظ میں ہم غور کریں تو سادہ سی بات یہ ہے کہ ہر دور میں انبیاء آتے رہے اور اس دور میں جب اللہ نے ان کو وحی عطا فرمائی تو اللہ نے اس وحی کے ساتھ یہ عہد بھی ان سے لیا. مثال کے طور پر آپ ساتھی سورۃ البقرہ کے مطالعے میں بھی ہمارے ساتھ شامل رہے ہیں. ناظرین آپ کو بھی یاد ہوگا ہم ذکر کر چکے کہ تورات میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود تھیں اور بلکہ موجود ہیں آج بھی. انجیل میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود تھیں اور موجود ہیں آج بھی. یہ جو بشارتیں ہیں یہ کس نے عطا فرمائی؟ اللہ نے وحی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی. آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یوں ہر پیغمبر بشمول موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو بتاتے رہے کہ آخری رسول نے آنا ہے، جب وہ آئے تو ان پر ایمان بھی لانا، ان کی نصرت بھی کرنی. تو اولاً یہ عہد اللہ نے انبیاء رسول سے لیا اور ثانیاً انہوں نے اپنی امتوں کو کہا، اپنی لوگوں کو کہا اگر وہ آ جائیں تو ان پر ایمان لانا، ان کی نصرت کرنا. اسی کو ہم نے یہ عرض کیا کہ نبیوں سے جو عہد دیا گیا اس پر عمل درآمد کرنا امتیوں کے لیے بھی لازم ہوا کرتا ہے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیل بیان کر دی گئی. جی سعد، آپ کے پاس کیا سوال ہے؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی عیسائیوں کا تذکرہ چل رہا ہے تو آج ہم عیسائیوں کو دین اسلام کی دعوت کس طرح دیں؟ ماشاءاللہ، بڑا پیارا سوال ہے کہ آج ہم عیسائیوں کو دین اسلام کی دعوت کیسے دے سکتے ہیں. ساتھ سورۃ البقرہ میں ہمارے ساتھ موجود رہے، اپنی مصروفیات کی وجہ سے سورہ آل عمران میں ہمارے ساتھ شامل نہیں تھے، آج شامل ہوئے ہیں تو ان کو ہم یاد دلائے دیتے. ناظرین کرام آپ کو بھی یاد ہوگا یہ تو پورا بیان ہی کس حوالے سے ہے؟ نجران کے علاقے سے نصارہ کا، عیسائیوں کا وفد آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اسے مکالمہ ہوا، ان سے ڈائلاگ ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس تناظر میں سورہ آل عمران کی یہی آیات نازل ہوئیں جن پر تفصیل سے گفتگو ہم کرتے ہوئے آئے ہیں. ان میں ایک بات یہ بھی آئی تھی سورہ آل عمران آیت نمبر 64 میں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہماری تمہارے درمیان مشترک ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اللہ ہی کی عبادت کریں اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں. تو جو کامن فیکٹرز ہیں، جو مشترکہ امور ہیں، وہاں سے دعوت کا کام شروع کیا جائے، چاہے نصارہ کو دینی ہو، چاہے یہود کو دینی ہو یا کسی اور مکتب فکر یا مذہب کے ماننے والوں کو دینی ہو. ناظرین کرام الحمدللہ بڑے خوبصورت سوالات آئے جس کے نتیجے میں مزید ہمیں سمجھنے کا موقع ملتا ہے اور انشاءاللہ ملتا رہے گا. مزید سوالات کے نتیجے میں پروگرام کے آخری لمحات میں آپ کے علم ہے کہ ہم کچھ مختصر سیگمنٹس آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. سب سے پہلے قرآنی معلومات کے حوالے سے ایک بڑا پیارا نقطہ ہے، آئیے آج کا نقطہ سمجھتے ہیں. لکھا ہے سورۃ الاعراف، سورہ ہود اور سورۃ الشعراء میں رسولوں کے واقعات تفصیل سے بیان ہوئے ہیں. یہ تین صورتیں بہت اہم ہیں. سورۃ الاعراف پارہ نمبر 8 اور 9، سورہ ہود پارہ نمبر 12 اور سورۃ الشعراء پارہ نمبر 19. ناظرین کرام یہ تین صورتیں ہیں، اعراف، ہود اور شعراء. ان میں تفصیل سے رسولوں کے واقعات آئے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی درمیان میں آتا ہے. تو کئی رسولوں کے واقعات ان صورتوں میں تفصیل سے آئے ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور حاصل مطالعہ کی طرف چلتے ہیں. جن باتوں کو آج ہم نے سمجھا ہے ان کا ایک چھوٹا سا جائزہ. پہلی بات حاصل مطالعہ میں لکھی ہے، ہر نبی نے ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی.
سادہ بات ہم سمجھ بھی چکے الحمدللہ۔ دوسرا نقطہ حاصل مطالعہ میں لکھا ہے انبیاء سے لیا گیا عہد امتیوں پر بھی لاگو ہوتا ہے، یہ سوال کے نتیجے میں بھی ذکر آ چکا ہے الحمدللہ۔ اور تیسرا اور آخری نقطہ لکھا ہے کل کائنات اللہ تعالیٰ کی مسلم ہے۔ ٹھیک ہے فاروق بھائی، آپ کا جواب آ گیا تھا، کل کائنات اللہ تعالیٰ کی مسلم ہے، بندوں سے بھی یہی تقاضا ہے۔ یہ سارا نظام اللہ نے سجایا کس کے لیے ہے؟ بندوں کے لیے۔ یہ سجا ہوا نظام اللہ کے حکم کے تابع ہے، تو اے بندے تجھے بھی اللہ کے حکم کے تابع ہونا ہے، یہ مطالبہ اللہ کا ہم لوگوں سے ہے۔ ناظرین کرام، حاصل مطالعہ کے بعد چلتے ہیں جائزہ لینے کی طرف۔ جائزے کا سیگمنٹ، چند سوالات پر ہم غور کرتے ہیں اور مزید اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا سوال لکھا ہے جائزے میں، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں کرتے؟ سخت سوال ہے۔ اگر کسی کی محبت مال اولاد وغیرہ کی، دنیا کی، اللہ کی محبت کے برابر آ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ برابر تو کر دیا، شرک تو ہو گیا۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کی اطاعت برابر ہو جائے، بلکہ اللہ کا حکم نیچے کسی اور کا حکم اوپر، دنیا والوں کا، کافروں کا، کہاں کھڑی ہوگی بات؟ کہاں جائے گا معاملہ؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں کرتے؟ جائزہ لینا چاہیے۔ دوسرا سوال، کیا ہم دل کی گہرائیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں؟ کافروں نے تو رد کر دیا تھا نا، یہود و نصارہ نے۔ ہاں ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں، زبان سے آگے بڑھ کر دل سے بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ جب دل سے پڑھیں گے کلمہ تو ہمارا عمل جواب دے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ امتی کون ہوگا؟ جسے دیکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جائیں۔ ناظرین کرام، آج ہمارے کردار کو، گفتگو کو، رویوں کو، اخلاق کو، اعمال کو، افعال کو، معاملات کو دیکھ کر کسی کو یاد آتا ہے کہ ہم امتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ غور کیجیے گا۔ تیسرا سوال جائزے کے اعتبار سے، کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے عمل میں شریک ہیں؟ دو عہد دیے گئے تھے نا پیغمبروں سے، ایمان لانا اور نصرت کرنا۔ پچھلی نشستوں میں بھی بات آئی، نصرت کا مطلب مشن میں ساتھ دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اب دین کی دعوت کا کام اور دین کے نفاذ کی جد و جہد کا کام کس کے ذمے ہے؟ ہم مسلمانوں کے ذمے ہے۔ سوال، کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے عمل میں شریک ہیں؟ جواب تلاش کیجئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جواب تلاش کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری دو باتیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں، گزشتہ سوال کا جواب۔ گزشتہ نشست میں ہم نے سوال رکھا تھا، چاہیے کہ ہر کوئی یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ یہ سوال پچھلی مرتبہ آپ کے سامنے ہم نے رکھا تھا۔ درست جواب ہے سورۃ الحشر آیت نمبر 18۔ ہاں یاد آیا، 28 پارے کی ہنٹ بھی دی گئی تھی۔ 28 پارہ سورۃ الحشر آیت نمبر 18، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، چاہیے کہ ہر کوئی یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ بھئی کل سے کیا مراد ہے؟ آخرت اور قیامت، اور عمل کرنے کا موقع کب تک ہے؟ جب تک زندگی ہے، اور وہ زندگی ابھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ تو ایک تو وہ کل ہے جو قیامت کی کل ہے، اور ایک وہ آج ہے جو آپ کی میری موت بھی ہو سکتی ہے۔ کیا ہم تیار ہیں اس کے لیے اور کل کی فکر کر رہے ہیں؟ اور کیجیے گا۔ آج کا سوال نوٹ کر لیجئے۔ آج کا سوال، جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ اسے دیکھے گا، یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ بہت آسان جواب ہے، آخری پارے میں تلاش کیجیے گا۔ اگلے پروگرام میں جواب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے۔ آپ ساتھیوں کو بہت شکریہ۔ اللہ آپ کے علم اور عمل میں اضافہ اور اخلاص عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اپنی دعاؤں میں ہم سب کو، کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو جو کیمروں کے پیچھے ہوتی ہے، آپ کو دکھائی نہیں دیتی، اور مینجمنٹ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے کلام مبین سے ہمیں ہمارے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔